سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاضری مدینہ کے موقع پر سلطان زمن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارت ملی کہ اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، جا اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ چنانچہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف ہند تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مساعی جمیلہ سے لوگ جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے، یعنی اسلام قبول کرنے لگے۔ وہاں کے کافر راجہ پرتھوی راج کو اس سے بڑی تشویش ہونے لگی، چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک اور خوفناک جادوگر اجے پال جوگی کو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ اجے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ مسلمانوں کا اضطراب دیکھ کر حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ارد گرد اور مسلمانوں کے ارد گرد ایک حصار یعنی دائرہ بنا لیا اور حکم فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اس دائرے سے باہر نہیں نکلے۔ سبحان اللہ۔ ادھر جادوگروں نے جادو کے زور سے آگ، پانی اور پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر یہ سارے حصار کے قریب آ کر بیکار ہو جاتے۔ اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتر کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے، مگر جوں ہی وہ حصار کے قریب آتے جاتے مرتے جاتے۔ جب چیلے ناکام ہو گئے تو خود ان کا گرو خوفناک جادوگر اجے پال جوگی جادو کے ذریعے طرح طرح کے شعبدے دکھانے لگا، مگر حصار کے قریب آتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو وہ بپھر گیا اور غصے سے بے تاب ہو گیا، اور اس نے اپنا مرگ چھالا یعنی ہرنی کے چمڑے کے بالوں والا ایک جو چٹائی تھی اس کو ایسے اچھالا اور اس کے اوپر سوار ہو گیا اور بیٹھ گیا اور اڑتا ہوا یکدم بلند ہو گیا، ہوا میں چلا گیا۔ مسلمان گھبرا گئے کہ نہ جانے اب اوپر سے کیا آفت برپا کرے گا۔ میرے آقا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، آپ کا حوصلہ اتنا مضبوط تھا اور آپ اتنے زبردست ولی اللہ تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ گھبرائے نہیں۔ آپ نے اپنی نالین مبارک کو اشارہ کیا، حکم پاتے ہی بھی وہ بھی تیزی کے ساتھ ہوا میں اڑتی ہوئی جادوگر کے تعاقب میں روانہ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پہنچ گئی اور اس کے سر پر تڑا تڑ پڑنے لگی۔ ہر ضرب میں وہ جادوگر نیچے اترتا رہا، یہاں تک کہ عاجز ہو کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں اس سے یہ بات بھی کرنا چاہوں گا، جو لوگ جادو سے گھبرا جاتے ہیں، جو جادو سے پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کالے کا توڑ کالا ہی ہے، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے ناموں میں اتنی پاور ہے، قرآن کی آیات میں اتنی طاقت ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑانے میں ایسی تاثیر ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے یا اللہ کے کسی مقرب اور برگزیدہ بندے کے لڑ لگ جاتا ہے تو اس کی برکت سے اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، جادو بھی اثر نہیں کرتا بلکہ بڑے بڑے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندوں سے وابستہ کریں اور برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں اور اللہ کے اولیاء سے محبت کریں۔ اللہ کے اولیاء کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اولیاء سے محبت کرنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔